میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کل کائنات کے امام بنے ہوئے ہیں۔ میرے نبی آئے، جناب ابو بکر کے بائیں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر کو نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد میرے پیارے پیغمبر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ صحابہ کے سانس رکے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں صحابیوں، میں نے تم نے اتنا عرصہ کٹھے گزارا ہے، آج اگر کسی نے بدلہ مجھ سے لینا ہو تو لے لو، کوئی قرض چکانا ہو تو لے لو، کیونکہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے دنیا میں رہے یا اپنے رب کے پاس چلے آئے، اس نے اپنے رب کے پاس جانے کو قبول کر لیا ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، کون ایسا دنیا پر مانے جناح ہے جس کو اللہ اختیار دے؟ یہ تو پاک پیغمبر اپنی ہی بات کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت ایک دن آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، سوٹی ماری تھی، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لے لوں۔ صحابہ کی غمزدہ نگاہیں اٹھی، یہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا آؤ میاں لے لو۔ یہ کہتا ہے حضرت آپ کے پیٹ پر کرتا پڑا ہوا ہے اور میرا پیٹ اس دن ننگا تھا جس دن آپ نے چھڑی ماری تھی۔ حضرت نے کرتا ایک طرف کر لیا، کہا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی نہیں۔ صحابہ کو کہا اسے چھڑی بھی دے دو۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ آدمی دوڑتا ہوا صحابی میرے نبی کا آگے بڑھا اور آ کر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیٹ کو چومنے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی روئے جا رہا ہے۔ محبوبہ گستاخی کا ارادہ نہیں تھا، آپ جو فرما رہے ہیں کہ میرا یہ آخری دل، آخری بات، آخری اختیار کی باتیں کر رہے ہیں، جی میں آیا۔ چلو طاہرہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اس دن گھر میں نہ تو تیل ہی موجود ہے نہ بتی موجود ہے۔ پڑوسن کو آواز دے کر کے کہا تھوڑا سا تیل ہی دو، میں اپنے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھنے کے لیے ذرا روشنی کر لوں، اپنے نبی کا چہرہ جی بھر کر کے دیکھ لوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پانی میں ہاتھ ڈبو کر چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بالرفیق اعلیٰ، اللہ رفاقت اعلیٰ نصیب فرما۔ دنیا سے جی بھر گیا ہے، اللہ رفاقت اعلیٰ نصیب فرما۔ میرے پاک پیغمبر بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ صدیقہ کہتی ہے میں نے چاہا کہ آخری کوشش اللہ کے دربار میں کر کے دیکھ لی جائے، اور آخری کوشش کیا ہے کہ اللہ کے حضور دعا والے ہتھیار پھیلا دیے جائیں، دعا کی جائے، عرض کی جائے۔ صدیقہ کونین نے دعا والے ہاتھ اٹھائے، کہتی ہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ اللہ اللہ۔ صدیقہ کونین کہتی ہے اللہ جیسے اور لوگوں کو شفا دیتا ہے اسی طرح میرے پاک محمد کو بھی شفا دے دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی۔ میرے پیغمبر کا کپ کپاتا ہوا ہاتھ صدیقہ کونین کے ہاتھوں میں آ گیا، فرمایا میری پیاری بیوی دعا کی بس کر دو، دعا کا وقت گزر گیا ہے، دعا کے وقت گزر گئے ہیں، اب دعا کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ صدیقہ ٹھنڈا سانس بھر کے آسمانوں کی طرف چپ ہو گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ پھیلائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا میری تیری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے پیغمبر کی بیٹی کہتی ہے ہائے میرے بابے کو آج کتنی تکلیف ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا آج کے بعد تیرے بابے کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ زندہ باد۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے
میرے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ بلند ہوا، اللہم بالرفیق الاعلی کی صدائے صدیقہ کونین کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ میرے نبی کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا، میں نے سمجھ لیا کہ میرے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، میرے نبی اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں۔ صدیقہ کہتی ہے صبت علی مصائب لو النخا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے ابو فوت ہو گئے ہیں، حسن و حسین کہتے ہیں نانا فوت ہو گئے ہیں، میرے نبی کے ازواج مطہرات امہات المومنین کہتی ہیں سرتاج فوت ہو گئے ہیں، بلال میرے نبی کا مؤذن کہتا ہے میرے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ جانے مولوی کے پاس کون سی دوربین ہے جو بلال کو نظر نہیں آئے۔ میرے سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر کی لاڈلی بیٹی کی چیخیں نکل رہی ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر رکھ لٹایا ہوا ہے، چہرے پر چادر ڈالی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر واپس آ رہے ہیں گھر سے، راستہ میں ایک چھوٹا سا بچہ گر جاتا ہے، حضرت پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو بکر ابھی تجھے بات نہیں پہنچی، موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، آ کر چہرے سے چادر ہٹا کر بوسے دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں محبوبہ آپ کی زندگی کتنی پاکیزہ، آپ کی موت بھی کتنی پاکیزہ، اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں کبھی بھی وارد نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پریشان ہو رہے، حضرت ابو بکر مسجد میں چہرہ چادر سے ڈھانپا تھا، چوما چہرہ ڈھانپا، مسجد میں تشریف لائے، آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے خبردار اگر کسی نے یہ کہا حضرت فوت ہوئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اجلس یا عمر، عمر ذرا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھے، آپ کہتے ہیں ایھا الناس من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، او لوگو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فہو حی لا یموت، ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو بندہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو پوجتا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی پرستش کرتا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر کہتے ہیں یوں معلوم ہوا جیسے یہ آیت کریمہ ابھی اسی حال کے لیے